اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی عزیز دوستان، مومنین کرام، طلاب کرام، ہماری بحث چل رہی تھی انسان اور جہان کی شناخت اور ان کی پہچان۔ اس سلسلے میں ہم پہلے 11 دروس میں کچھ اپنی عرائض پیش کر چکے ہیں۔ روح اور جسم کی بحث ہم نے کی، ان کی حقیقت کیا ہے، ہماری اصلی حقیقت کیا ہے، اور پھر جو ہے کہ ان دونوں کے درمیان رابطہ کیا ہے۔ یہ تقریباً بحث ہم ختم کر چکے تھے۔ پہلے والے 11 نمبر درس جو تھا اس میں ہم جہاں پر پہنچے تھے کہ یہ جو تمام مصائب، آلام، مصیبتیں، ان کے سر روٹس کیا ہیں، ان کی جڑ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، تو اس میں نے عرض کیا تھا کچھ بحث کے بعد کہ ان مصائب و آلام اور شدائد کی جو اصلی حقیقت ہے وہ ہے کسی بھی چیز سے شدید وابستگی، کسی چیز کی انتہائی محبت، اس سے عشق۔ جب کسی چیز تک نہیں پہنچتے یا اس سے محروم ہو جاتے ہیں تو اس کے فراق میں غم اور درد پیدا ہوتا ہے، مصیبت پیدا ہوتی ہے۔ پس نتیجہ کیا نکلا؟ جتنی دل بستگی، وابستگی، محبت کم ہوگی کسی چیز سے، اتنا ہی انسان کم درد اور غم محسوس کرے گا۔ یعنی آپ کرنا کیا پڑے گا؟ یا تو انسان تمام دل بستگیوں کو، تمام چیزوں کی محبت کو، جو شدید محبت ہوتی ہے، اس کو اپنے دل سے نکال دیں، یا پھر ایسی چیزوں سے محبت کریں، وابستگی اختیار کریں کہ جو اصلاً جدا نہ ہو، جو یقیناً ہمیں مل جائے۔ تو یہ دو رستے ہو گئے کہ پس ہم ایسی چیزوں سے وابستہ ہوں، ان سے محبت کریں کہ جو ہم سے جدا نہ ہوں، یا پھر اس وابستگی اور محبت کو اتنا کم کر دیں کہ اگر مل گیا تو فابیا، نہ ملا تو ہم اس کے لیے کرب محسوس نہ کریں۔ پس اگر اس کا تمام ہم جو ہے نتیجہ نکالیں تو ابتدا کہاں سے ہوگی کہ انسان کی اصلی مرکز و محور جو بنیاد ہے وہ انسان کے افکار اور انسان کے عقائد، انسان کی آئیڈیالوجی۔ جتنی انسان کی آئیڈیالوجی، اس کے افکار، اس کے عقائد مضبوط ہوں گے، اتنا ہی ہماری آرزو اچھی ہوگی۔ جتنا بھی ہمارے افکار و عقائد اور ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ مادی ہوگی، ہمارا جو ہے ہماری آرزوئیں، ہماری وابستگیاں، ہماری امید بھی جو ہے وہ زیادہ مادی چیزوں سے وابستگی ہوگی۔ اور مادی چیزیں، ان میں آپ کو عرض کیا تھا کہ تغیری، حال تغیر میں ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان پر زمان و مکان کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو جتنی ان سے وابستگی کم ہوگی، درد اور رنج بھی انسان کے کم ہو جائیں گے اور گناہ بھی کم ہو جائیں گے۔ بعض کا ہم ایک چیز کی محبت میں، عشق میں غلط رستے اختیار کر لیتے ہیں۔ جتنی وابستگی اور عشق ان چیزوں سے کم ہوگا، چاہت کم ہوگی، ہمارے آرزوئیں بھی معتدل ہو جائیں گی، ہمارا رنج و درد بھی کم ہو جائے گا، نتیجے میں حساب اور کتاب بھی کم ہو جائے گا۔ پس اہداف جتنے عالی ہوں گے، آرزوئیں بھی اتنی عالی ہوں گی، اور مقصد بھی اتنا بلند ہو جائے گا، اور اس کی لذت بھی اتنی بلند ہو جائے گی۔ اسی لیے آئیڈیالوجی اور عقائد، تفکرات، ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنے یہ عالی ہوں گے، ملکوت کی طرف ہوں گے، اتنا ہی ہمیں درد اور مصیبت کم ہوگا۔ حتیٰ پھر دنیا میں جو مختلف مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو درد و الم وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں
ان روحانی صفات کی وجہ سے، روحانی اہداف کی وجہ سے یہ مصیبتیں کم نظر آتی ہیں، ان کا زیادہ احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری وابستگی اور ہمارا ہدف بہت بلند ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں یہ چھوٹی موٹی مصیبتیں، حتیٰ جو بڑی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے چھوٹی موٹی مصیبتیں ہو جائیں گی، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ اس راستے میں یہ مصیبتیں ہمیں اٹھانی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر، آپ اگر زخمی ہونے سے انسان کو انتہائی درد ہوتا ہے، چوٹ لگ جائے تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، لیکن یہی انسان کا زخمی ہونا، انسان کو چوٹ لگنا، وہ کیا خدا کے راستے میں ہو، جہاد میں ہو، ملک و ملت کے دفاع میں ہو، اپنے خاندان اور اپنی ملت کے دفاع میں ہو، تو اس میں انسان زخمی بھی ہو جائے، سختی بھی برداشت کر لے، سختی بھی آ جائے تو انسان اس کو تحمل کر لیتا ہے، انسان خوشحال ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے، میں نے اپنی ملت کا دفاع کیا ہے۔ اس میں اگر انسان پھر یہاں تک بھی آ جاتا ہے کہ یہ جان چلی جائے، یعنی اس باڈی سے میرا روح علیحدہ بھی ہو جائے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں ایک باب مقصد موت مرا، اور میری یہاں سے روانگی جو ہے وہ الحمدللہ اچھے طریقے سے ہوئی۔ بس دوستان عزیز، صحیح وابستگی اور ہدف کی وجہ سے انسان چھوٹے موٹے غم بھی بھول جاتا ہے۔ جیسے عام حالات میں ہم گھر میں ہوں یا کہیں بھی سر درد ہو، چوٹ لگی ہو، تو بندہ کہتا ہے یار جو بھی ہے ملنے اس سے کہو کہ مجھے تکلیف ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ لیکن جس شخصیت سے، اب مخصوصاً وہ روحانی شخصیت ہو، جو آپ کا آئیڈیل ہو، جس کو ملنے کی آپ کو خواہش ہو، اگر اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے یا آپ کو خبر ہو جائے کہ آپ کو وہ ملنے آ رہا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ کو اپنا یہ درد اور غم، یہ اپنے مصائب بھول جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بعض کا ہمارے جو ہے ملک کے فوجی جوان، یہ جو شہید ہوتے ہیں ملک و ملت کی خاطر، اور بعض کا ان کے گھر کیا وزیر اعظم آ رہا ہے، یا مثلا چیف آف آرمی اسٹاف آ رہا ہے، یا کوئی اس طرح کی بڑی شخصیت آ رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے ان گھر والوں کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر خود وہ زخمی ہو تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ میری اتنی قدر و قیمت ہے کہ میں نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کے لیے اپنے درد علام، یہ اپنی انجری، یہ زخمی ہونا، یہ چوٹ لگنا، یہ سارا کچھ بھول جائے گا۔ بس اب بلند ترین وابستگی کس سے ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ یہ اول و آخر محبت اس سے ہونی چاہیے کہ جو ہمارا رازق بھی ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو ہمیں زندگی دینے والا محیی و ممیت ہے، جو ہماری تدبیر کرنے والا ہے، جو ہمارا پروردگار ہے۔ جتنی محبت اس سے ہوگی اتنے غم بھول جائیں گے، کیونکہ یہ چیز نہ جدا ہونے والی ہے، بلکہ جتنا اس کے قرب میں آتے جائیں گے، میں بعد والے نقطے میں بیان کروں گا، اتنا سرور اور بہجت آپ کی بڑھتی جائے گی۔ آپ کا جو ہے، کیوں آپ حقیقت سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر دنیا میں اصل و اول و حقائق الحقیقت، سب حقیقتوں کی حقیقت، سب سے بڑا اور حقیقی عزت والا، العزت للہ جمیعا، جو نفوذ ناپذیر، جس کے لیے تمام کی تمام عزت ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی ہر چیز اس کی مجاز ہے، اس کی محتاج ہے، وہ حقیقت محض ہے۔ اس کے علاوہ اگر عرفی زبان میں بولیں تو مجاز ہے، سب پلٹتے ہیں اس طرف۔ ان للہ، اللہ کی طرف سے ہمیں ہے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو جس کی طرف سے آئے وجود ملا، جس کی طرف ہماری برگشت ہے، پلٹنا ہے، دوستان عزیز، کیوں نہ ہم اسی کے ساتھ اپنی وابستگی بنا لیں۔ ہم، کیونکہ پوری کائنات جب محتاج ہے اس کی، تو ہمیں بھی پھر اس کی طرف جانا چاہیے۔ خود محتاجوں کے دروازے پر کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر محتاجوں کے دروازے پر جائیں گے، یا ایسے دروازے کہ جو اللہ نے جن کو باب اللہ کہا ہے ان پر نہیں جائیں گے، بلکہ عام دروازوں سے جائیں گے جو خود محتاج ہیں، جو خود کہیں سے لیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم ذلیل ہو جائیں گے، اور ذلیل انسان ایسا ایسا کمینہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستان عزیز، پس وابستگی جو ہے وہ ہے کہ خدا کے مظاہر سے عزت کرنی ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، وابستگی بنانی ہے، محبت کرنی ہے، تو حقیقی محبت کا حقدار وہ ہے۔
یا پھر اس نے جن کے متعلق کہا ہے، جو اس کے شاعر ہیں، جو اس کے مظاہر ہیں، جو اس نے اسباب و وسیلے بنائے ہیں، جن کی طرف پلٹنے کا، رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، پھر ہمیں ادھر جانا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی خدا نے کہا ہے۔ اگر خدا نہ کہے تو خدا کے علاوہ اصل کو قابل اطاعت ہے ہی نہیں۔ لیکن جب اللہ حکم دے دے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس سے محبت مجھ سے محبت ہے، تو پھر یہ دراصل میں کس کی؟ اللہ کی محبت ہے۔ لہذا جو جتنا خدا کے قرب میں جائے گا اور خدا کے بتائے ہوئے مظاہر، اس کے شعائر، اس کی نشانیاں، جو بھی ان کے قریب جائے گا، اتنا عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اتنا مصیبتیں بھی پھر کم نظر آئیں گی۔ پھر انسان جو ہے اس منزل پر پہنچے گا جو ہے کہ اگر پتہ چل جائے، اللہ یعلم المؤمن ما اجرہ فی المصائب، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ مصیبتوں میں اس کا اجر کیا ہے، لتمنى انہ لکرز بالمکارث، اس وقت وہ خواہش کرے گا کہ خدا کے رستے میں اٹھائی ہوئی مصیبتوں کا اجر کیا تھا، دعا کرے گا اے کاش مجھے کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ بہت مشکل ہے، ایک تو ہے نا تیز دھار آلے سے کاٹ دینا، گولی لگی مر جانا، ایک ہے کاٹنا۔ جیسے یہ بدبخت جو ہے، یہ مختلف جو ہے گروہ بنے ہوئے ہیں جو اسلام کے نام پر جنہوں نے لوگوں کو ذبح اور فجیع طریقے سے کیا، جلایا، کیا کچھ کیا، بڑا سخت ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے محبت میں پھر یہ سخت ترین چیز بھی محبوب بن جاتی ہے۔ یہ درد بھول جاتے ہیں۔ ہم کیوں زیادہ مصیبتوں کا رونا روتے ہیں؟ جتنا خدا سے دور، جتنا حقیقی مالک اور خالق سے دور، اتنا مصیبتیں اور درد بھی زیادہ ہوں گے۔ تو دوستان عزیز، پس عشق کرنا ہے تو اس سے کرو جو واقعاً معشوق بنتا ہے، جو عشق کا بدلہ دیتا ہے، جو آگے سے عشق کرتا ہے۔ عشق ایک طرفہ نہیں رہ جاتا، آپ ایک قدم چلتے ہیں وہ 2 قدم چلتا ہے، وہ 10 قدم قربت میں لے آتا ہے۔ آپ تھوڑا سا بلندی کی طرف جاتے ہیں، وہ بلند تر کر دیتا ہے، وہ اور کبھی جدا ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی چیز اس کو ہم سے جدا نہیں کر سکتی۔ پس جتنا اس سے وابستگی بناؤ گے، اتنے غم اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور آپ کو یہ غم نہیں رہے گا، یہ مصیبت کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پس بزرگ ترین سعادت کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، 2 نظریے ہیں۔ دنیا کی لذت، مال و دولت، اولاد، یہ ساری چیزیں، یہ جسمانی لذات، دنیاوی لذات، یہ متغیر بھی ہیں، ختم ہونے والی بھی ہیں۔ آج ایک بندہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، 2 دنوں کے بعد وہی ہو سکتا ہے روڈ پہ آ جائے۔ اور یہ ایسی مادی ہوس ہے، مادی چیزوں کی ہوس ایسی جس سے کبھی انسان سیر نہیں ہوتا، کبھی یہ انسان جو ہے اس کی ہوس پوری ہی نہیں ہوتی، کروڑوں اربوں ڈالر کا بن جائے مالک۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج خصوصاً مغربی دنیا کو دیکھیں کہ اربوں ڈالر کے مالک، یہ آپ نے ہر ملک میں دیکھ لیں، یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، خون نچوڑ نچوڑ کے پی پی کے ان کی نسلوں پر بھی ختم نہ ہو، ظاہری طور پر جو موجود ہے، لیکن ان کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ یہ چاہتے ہیں کہ غریب کے ہاتھ میں کوئی نوالا ہے تو وہ بھی چھین لیا جائے۔ اسی لیے ملکوں میں جب بے عدالتی پیدا ہوتی ہے، لا قانونیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لا قانونیت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا مشہور قول جو ہے، کہتے ہیں یہ قانون فقط غریب کے لیے ہوتا ہے، امیر جو ہوتا ہے اس کے لیے مکڑی کا جالا ہوتا ہے جس کو توڑ کے ہی نکل جاتے ہیں۔ یہ جتنی پوسٹوں پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ادارے جتنے بھی ہیں، آپ سیاست سے لے کر ہر طرف، ان کا کیا مطمع نظر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم کسی قانون کے پابند نہ ہوں، ہم ہماری بیگمات، ہماری اولاد جو چاہیں کریں۔ ان کی تنخواہیں بھی جو ہے لاکھوں میں، ان کے جو ہے پروٹوکولز پر جو خرچہ آتا ہے، گاڑیاں حکومت کی، پٹرول حکومت کا، بلڈنگز حکومت کی، پھر اس سے اپنی جائیدادیں بھی بناتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا ہوتا ہے کہ یہ غریب کے پاس جو ہے یہ بھی لے لیا جائے، یہ فقط ہمارے خدمت کار رہے، کبھی ان کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ تو دوستان عزیز، اصل یہ دنیا کیوں یہ بھوک پوری نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے۔ بندے کو خوف رہتا ہے کہ اتنی ہے، یہ پھر بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ متغیر ہوتی رہتی ہے۔ لیکن روحانی لذت، جو اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا، یہ ہمیشگی ہے، تبدیل نہ ہونے والی، جس میں ہر مادی لذت بھی آ جاتی ہے، کیونکہ مجرد مادہ سے کمال پر ہوتا ہے، ہر مادی لذت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اور دنیا کی عمر کوتاہ اور آخرت کی عمر ہمیشگی ہے۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ اصل لذات کی طرف آنا چاہیے۔ اور اب یہ حصی لذات بھی ہیں، مثلا
کھانے کی لذت علیحدہ، سونگنے کی لذت علیحدہ، دیکھنے کی لذت مثلا علیحدہ، سونگنے کی، سننے کی علیحدہ علیحدہ لذات ہیں۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 2-3 لذات، ایک چیز آپ کھا رہے ہیں، اس کے کھانے بھی اچھی ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو ان میں دنیا میں کیونکہ محدودیت ہے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک حد درجہ اعلیٰ، ایک لذت ہی ہے، ایک ہی ہے، ان میں سے کون سی لینی پڑے گی؟ تو ہو سکتا ہے ایک عطر کی شیشی ہو، خوشبو سے بہت آ رہی ہے، دوسری طرف اچھا شربت ہو۔ اب ہو سکتا ہے بندہ جو ہے کرے شربت جو ہے یہ بھی بہت دل چاہ رہا ہے، پینا چاہیے، پیاسا ہوں، لیکن پھر بندہ کہتا ہے سادہ پانی پی لوں، لیکن یہ عطر جو ہے اس کی لذت ہونا کہ خود کو بھی خوشبو آئے گی، لوگوں میں عزت بنے گی اور دوسروں کو بھی آئے گی۔ اس میں دوسرا کہے گا نہیں میں مر رہا ہوں، مجھے بھائی پانی شربت پینے دو، عطر بعد میں مل جائے گا، کرنا پڑتا ہے، اس میں چوائس ہے، کبھی ایک دو لذتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے شربت کی خود لے لیں کہ ایک تھوڑا شربت ہے، اس میں کم چینی اور وہ ڈالا ہوا ہے، ایک میں جو ہے چینی بھی زیادہ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے اس سے زیادہ ڈالا ہوا ہے، اس میں پستے بادام زیادہ، تو انسان کون سی لے گا؟ کہے گا کہ جس میں زیادہ ہے وہ پیے گا۔ لیکن مجرد لذات کے ہیں کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ ہے مادی سے، یہاں اختیار نہیں کرنا پڑے گا، جو بھی کم سے کم درجہ لذت روحانی ہوگی، تمام مادی لذات کے درجات اس میں پائے جائیں گے۔ کیونکہ ایک مشہور مثال ہے نا فارسی کی، کہتے ہیں صد کی آمد 90 ہم پیچھے ماس، کہ اگر 100 روپیہ ہمارے پاس ہو تو اس کا مطلب ہے 90 بھی ہمارے پاس ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ادھر 90 ہے 90 روپیز ہیں، ادھر 100 روپیز ہیں، تو ان میں سے کون سا لو؟ تو بندہ کہے گا 100 لے دو، 100 کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ 90 جو ہیں وہ بھی تو اسی میں شامل ہیں، اس کی تعداد زیادہ ہے۔ تو مجرد لذات جو ہیں ان کو کر لیں گے تو تمام یہ جو مادی لذات ہیں یہ ساری کی ساری اس میں شامل ہوں گی، کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ ہے اور یہ نہ ختم ہونے والی ہیں نہ پھیکی پڑنے والی، بلکہ زندگی کو رونق دینے والی۔ تو اسی حوالے سے میں اس کا درس کا خاتمہ کروں گا جلدی سے حضرت امام صادق علیہ السلام کی جو ہے ایک روایت پڑھ کر، کیونکہ یہ آپ کو عرض کیا روحانی لذات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، میں عربی پڑھ کے اس کا مفہوم فقط بیان کر دوں گا، لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت اللہ عز وجل، اگر لوگ جان جاتے، پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اللہ کی معرفت میں کیا فضیلت ہے، کون سے درجات ہیں، ما مدوا اعینہم الی ما متع اللہ بہ الاعداء من ظہرۃ الحیات الدنیا ونعیمہا، اللہ کی معرفت کی جو لذت ہے، جو اس میں بہجت و سرور ہے، اگر لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے تو ما مدوا اعینہم الی ما متع اللہ بہ الاعداء، تو لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو اس دنیا کا مال و متاع دیا ہے اپنے دشمنوں کو، دنیا کی زندگی کی زینتوں میں سے اور دنیا کی نعمتوں میں سے جو کچھ بھی اللہ نے اپنے دشمنان کو دیا ہے، یہ لوگ کبھی ادھر اپنی آنکھیں نہ پھیلائیں، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ وَكَانَتْ دُنْيَاهُمْ أَقَلَّ عِنْدَهُمْ مِمَّا يَتَعُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ، تو اگر ان کو اللہ کی معرفت کا پتہ چل جائے تو ان کی دنیا جو ہے، یعنی جو کفار کی نعمتوں، دنیا کی نعمتوں والی دنیا، ان کو جو اپنے پاؤں کے نیچے جس کو یہ راؤنڈ ڈالتے ہیں، جو ان کے قدموں کے نیچے حقیر چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی اس کی حالت، اس کا درجہ بدتر ہو جائے، کم تر ہو جائے۔ وَلَنُعِمُوا بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ، اور کیا کریں؟ وہ اللہ کی معرفت سے کیا ہو جائیں؟ متنعم ہو جائیں، اس کا سرور حاصل کر لیں۔ وَتَلَذَّذُوا بِهَا تَلَذَّذَ مَن لَّمْ يَزَلْ فِي رَوْضَاتِ الْجِنَانِ مَعَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، ہوگا کیا جب یہ اللہ کے قرب میں چلے جائیں گے، جب یہ مادی حصیات سے تھوڑا ملکوت کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی معرفت سے یہ ایسی لذت حاصل کریں گے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے جو ہے جنت کے باغوں میں ہوں گے اللہ کے اولیاء کے ساتھ، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
آنسم من کل وحشہ، اللہ کی معرفت جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ ہر وحشت سے اس کو انسیت کی طرف لے جاتی ہے، جب یہ اللہ کی طرف مانوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے انہیں انس ہو جاتا ہے، پھر انہیں اپنے علیحدہ ہونے کا کوئی ان کو وحشت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اپنا مونس مل جاتا ہے۔ وَصَاحِبٌ مِّن كُلِّ وَحْدَةٍ، پھر یہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کا ایک ساتھی بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہمدم بن جاتا ہے، خدا کی ذات اس کی ہمدم بن جاتی ہے۔ وَصَاحِبٌ مِّن كُلِّ وَحْدَةٍ وَنُورٌ مِّن كُلِّ ظُلْمَةٍ، اور جتنے بھی مصیبتوں میں ظلمت میں ہو، جب اللہ کے قرب میں آ گیا، اللہ کی معرفت حاصل کر لی تو کیا ہوگا؟ یہ نور میں آ جائے گا، اس کے لیے ظلمت ختم ہو جائے گی۔ وَقُوَّةٌ مِّن كُلِّ ضَعْفٍ، پھر یہ دنیا میں چاہے ضعیف بھی ہو گیا ہے، اس کا یہ ضعف، اس کی کمزوری ختم ہو جائے گی، بلکہ اللہ کی قدرت معرفت اسے قدرت دے دے گی، اور یہ ضعیف نہیں ہوگا بلکہ قوی ہو جائے گا۔ وَشِفَاءٌ مِّن كُلِّ سُقْمٍ، ہر بیماری سے اس کو شفا مل جائے گی، کوئی اس کے لیے بیماری نہیں رہے گی۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَوْمٌ يُقْتَلُونَ وَيُحْرَقُونَ وَيُنْشَرُونَ بِالْمَنَاشِيرِ، ہم سے پہلے فرماتے ہیں ایک ایسی قومیں گزری ہیں کہ جو قتل کر دیے گئے اور ان کو جلایا گیا، حتیٰ آرے کے ساتھ ان کو چیرا گیا۔ وَتَضِيقُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِرُعْبِهَا، اور دنیا اپنی وسعت کے ساتھ ان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ فَمَا يَرُدُّهُمْ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تِرَةٍ وَتَرُوا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ، تو کیا ہوا؟ لیکن وہ جس حق پر، جس چیز پر تھے، وہ اس سے ہٹے نہیں ہیں جس پر تھے، در حالی کہ نہ انہوں نے کوئی قتل کیا تھا، نہ کوئی خون ان کے گردن پر تھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا، نہ ہی انہوں نے کسی کو تکلیف دی تھی۔ بل ما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا کچھ بھی جرم نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو کہ عزیز و حمید ہے، عزت والا ہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ دَرَجَاتِهِمْ، پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے ان کے درجات طلب کرو، کیسے؟ معرفت خدا کے ذریعے۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ دَهْرِكُمْ تُدْرِكُوا سَعْيَهُمْ، اور صبر کرو نوائب دہرکم، یہ جو آپ نے زمانے کی تمہیں مشکلات آ رہی ہیں، مومن کے لیے جیل ہے، جتنی معرفت خدا میں چلے جاؤ گے سختیاں آتی جائیں گی، لیکن اللہ کی معرفت سے تمہیں یہ سختی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اس میں تمہیں خوشی محسوس ہوگی۔ اور کیا کرو؟ تدرکوا سعیہم، اور کیا کرو؟ درک کرو ان کی کوشش کو، جیسے انہوں نے کی آپ بھی کوشش شروع کر دو، خدا بند عالم جو ہے آپ کو یہاں تک پہنچا دے گا، پھر تم اس تنگ دنیا سے، اس کے حجابوں سے، مادیات سے نکل کر پرواز کرنے لگ جاؤ گے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا جیسے ہی پھر آپ وسعت میں جاؤ گے، وہ اتنی وسیع ہے کہ پھر اس جو یہ زندان تھا دنیا کا، یہ مادیت کا، اس سے نکل کر پھر اصلی لذت ہوگی۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں، فقط اشارہ کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، کہ یہ بندہ، ہر بندہ کر سکتا ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ طالب علم اسٹوڈنٹ ہے، کسی بھی فیلڈ کا ہے، کہ جو دین نے صاف رستے بتائے ہیں، رزق حلال، طہارت اور تفکر، عبادت خدا میں پائیداری۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔